السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مولوی اور کرسی، ایک ایسا واقعہ جو آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ 1 مئی سن 1972 دربان صف باندھے کھڑے تھے، خدام ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، صوبائی گیسٹ ہاؤس کی رونقیں بام عروج پر تھیں، چیف سیکرٹری خود عملے کو ہدایت دیتا پھرتا تھا، ہر شخص کا چہرہ تناؤ سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں نہ ہوتا کہ آج اقتدار کی کرسی پر پہلی بار ایک مولوی بیٹھنے آ رہا تھا۔ ایک سرکاری گاڑی استقبالیہ کے سامنے آن رکی اور مستعد ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ کندھے پر رومال اور سر پر پگڑی باندھے مضبوط جسم والا ایک چاق و چوبند مولوی باہر نکلا۔ ہر طرف شور مچ گیا، سلام مولانا، سلام مولانا۔ سیکرٹری نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، درباریوں سے تعارف کروایا اور مولانا پورے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری گیسٹ ہاؤس کے VIP روم تک پہنچا دیا۔ مولانا انتہائی حیرت اور دل جمی سے اپنی قیام گاہ کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ مہمان خانے کی سیر کراتے ہوئے اچانک سیکرٹری بول اٹھا، سر صوفہ کچھ پرانا ہے لیکن بے فکر رہیں، صبح تک بدلوا دوں گا۔ کس لیے بھائی؟ مولانا نے حیرت سے پوچھا۔ سر انگریز دور کا فرنیچر ہے، تھوڑا آؤٹ آف فیشن ہے۔ چیف سیکرٹری نے حق خوشامد ادا کرنے کی کوشش کی۔ بھائی میں عبد الخیل کا رہنے والا ایک درویش آدمی ہوں، میرے گھر میں صوفہ تو کیا 4 پائی تک نہیں ہے، جو چیز پڑی ہے پڑی رہنے دو، بس شراب کی بوتلیں اٹھوا دو۔ ان دنوں ملک کے خداداد میں شراب کے ڈنک بجتے تھے، کولڈ اسٹورز پر پیپسی کوکا کولا کی جگہ شراب بکتی تھی، سرکاری میٹنگز اور تقریبات میں برانڈی کے دور چلتے تھے، امراء وسکی اور برانڈی نوش فرماتے اور غربا دیسی ٹھرا ڈیگتے تھے۔ اگلے ہی دن مولانا نے ایک دھانسو قسم کا اعلان کر کے نوکر شاہی کی ساری ہوا نکال کے رکھ دی کہ آج سے صوبہ بھر میں شراب کی تیاری، اس کی فروخت اور اس کا پینا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ شراب کے تمام لائسنس آج سے منسوخ سمجھے جائیں، کسی ہوٹل یا کلب میں شراب نہیں رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو ایک قانون کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے جو جلد ہی نافذ کر دیا جائے گا۔ ان دنوں ملک کا قومی کھیل جوا تھا، سر شام ہی جوئے خانے آباد ہو جاتے اور تماشائیوں کے ٹھٹ لگ جاتے۔ مولانا کا صوبہ بھی اس بلا سے محفوظ نہ تھا۔ انہوں نے اگلا آرڈیننس جوئے اور منشیات کے خلاف جاری کیا، چنانچہ اگلے کچھ روز میں قمار خانوں میں بھی الو بولنے لگے۔ مولانا کے ان عظیم فیصلوں کو نہ صرف ملک بھر میں پذیرائی ملی بلکہ عالم اسلام میں بھی ان کی خدمات کو خوب سراہا گیا۔ ان اقدامات کا گو نہ گو اثر مرکزی حکومت پر بھی پڑا اور اندرون و بیرون ملک سے اخلاقی دباؤ بڑھنے لگا۔ چنانچہ کچھ مدت بعد تھوڑی سی پینے والے وزیر اعظم بھٹو صاحب بھی اپنے ساغر و مینا توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک سرکاری فرمان کے تحت ملک بھر میں شراب خانوں پر تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ سرحد کو سود کی لعنت سے پاک کرنے والا، قوم کو احترام میں رمضان آرڈیننس، جمعہ کی چھٹی اور رویت ہلال کمیٹی کا تحفہ دینے والا، جہیز جیسی کبھی رسم پر پابندی لگانے والا، صوبہ سرحد میں لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام اجاڑ کر اسلامی اصلاحات لانے والا، خواتین کو برقع اور دفتری بابو کو قومی لباس پہنانے والا، یہ درویش صفت وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا مفتی محمود جنوری سن 1919 میں موضع عبد الخیل پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ آپ مراد آباد، دہلی اور دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز سن 1953 میں تحریک ختم نبوت سے ہوا۔ آپ کا شمار بھی عشق کے ان عظیم قیدیوں میں ہوتا ہے جو آزاد پاکستان کو
قادیانیت کے چنگل سے چھڑانے کی پاداش میں زندانوں میں جھونک دیے گئے۔ مولانا کو اس جرم عظیم میں 1 سال قید کی سزا ہوئی۔ آپ نے مولانا لاہوری رحمہ اللہ کی اقتداء میں ملتان جیل کو 7 ماہ تک اپنے معطر وجود سے مشک بار کیے رکھا۔ ختم نبوت کے اس طویل جنگ کا فیصلہ کن مارکا آپ ہی کے سرکردگی میں سن 1974 میں سر کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آپ کے دلائل کی گھن گرج قادیانیت کا وہ بہت آخر پاش ہو گیا جو ربع صدی سے پاک سرزمین پر اسلامی لبادہ اوڑے کھڑا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود ایک بے باک مجاہد، پاک باز عالم دین، صوفی، باصفا اور نڈر سیاستدان تھے۔ بطور شیخ الحدیث آپ نے جہاں دین کے محافظ تیار کیے، وہیں لاتعداد فتاوی بھی جاری فرمائے جن سے آج بھی مفتیان کرام استفادہ کرتے ہیں۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے عظیم داعی تھے اور مولانا تمام عمر اپنے کارکنوں کو مناظروں اور مسئلے کی ابحاث سے یعنی بحث مباحث سے پرہیز کا درس دیتے رہے اور شگفتہ بیانی، افہام و تفہیم، اخوت اور بھائی چارہ کی تقلید کرتے رہے۔ اپنے رفقا کے ساتھ حضرت مفتی محمود صاحب نے جمعیت کی مشن کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ جمعیت کا لازوال باب ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میرے لیے دنیا بھر کی بادشاہی سے بہتر زمین کا وہ ٹکڑا ہے، بے شک وہ چند گز کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو جس پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ہم اس 1 گز ٹکڑے کے لیے بھی قربانی دیں گے۔ ایسے جری مولوی کو تنگ نظر سیکولر حکمران اقتدار کی کرسی پر کب تک گوارا کر سکتے تھے؟ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ کو بھی بہت کم مدت تک حکمرانی میسر آ سکی۔ 10 ماہ کی قلیل مدت میں مولانا نے ثابت کر دیا کہ اقتدار کی کرسی سے محض لوٹ گھسوٹ کا پرمٹ نہیں، ایمان و یقین کی دولت سے اسے مسجد کا ممبر بھی بنایا جا سکتا ہے اور جمہوری سیاست کے ریگستان میں شریعت مطہرہ کے پھول بھی کھلائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔